ایک بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دماغ میں رکھ لیجئے کہ ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی۔ اگر کسی چیز کو پانے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یہ بھی یاد رکھنا کہ انعام کوئی معمولی سا نہیں ہوگا، وہ بہترین ہوگا۔ اس بات کی گواہی قرآن کریم میں ہے۔ سب سے پہلے تو مشکل کے ساتھ آسانی آئے گی، یہ خود رب کریم نے اپنے کلام میں فرما دیا، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آ رہی ہے تو یقیناً آسانی بھی آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیسے مشکلات آئی ہے اور کیسے ان مشکلات پر صبر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل کیا جائے تو کیسے کرشمات اللہ کریم کر دکھاتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن کر دکھایا جاتا ہے، کیسے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی وہاں سے بھی راستے بن جاتے ہیں۔ چلے کچھ خاص ہستیوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے مشکلات کا سامنا کیا۔ بچپن سے ہی مشکلات آئے تھے، انہیں گھیرے ہوئے تھے، سگے بھائیوں نے ان کے ساتھ دغا کیا، غلام بن کر بچپن نکال دیا، بے قصور ہو کر بھی قید میں رہے، غلام بن کر مصر کے بازار میں نیلام ہوئے، برسوں تک اپنے والد صاحب سے جدا رہے، لیکن ایک پل کے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کی اور نہ ہی شکوہ شکایت کی، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جس مصر کے میدان میں غلام تھے وہاں کی سلطنت انہیں ملی اور وہاں کے مالک بن گئے، برسوں بعد اپنے والد سے ملے، لیکن ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے نافرمانی نہیں کی، صبر اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ چلے بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام جنہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ریگستان میں چھوڑ کر چل دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ نے ایک بھی سوال نہیں کیا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے نکلی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اسماعیل علیہ السلام کا بھوک سے پیاس سے برا حال تھا۔ پانی کی تلاش میں آپ صفا مروہ کے پہاڑوں پر بار بار اوپر نیچے ہوئی اور اپنے رب کو پکارتی رہی اور آخر کار رب کو آپ کا صبر پسند آیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اس پہاڑ پر ایڑی رگڑی جس سے اب آب زمزم کا چشمہ جاری ہونے لگا اور آج تک وہاں سے آب زمزم حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر چیز مشکل ہوتی ہے آسانی ہونے سے پہلے۔ قیمتی چیزیں، اچھی چیزیں وقت مانگتی اور انہیں بہتر انداز میں پانے کے لیے آپ کا ایمان، صبر اور توکل مانگتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جس بھی مومن کے پاس آ گئی اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں نہیں ہوئی تو بعد میں ہوگی، رب کے یہاں دیر میں خیر ہے انشاءاللہ۔ اگر اندھیری کالی رات ہو تو خوشنما صبح بھی آئے گی، اگر دکھوں کے ڈھیر ہیں تو خوشیاں بھی سویرے بھی جلدی آئیں گی، اگر دل ٹوٹا ہے تو جلدی جڑ بھی جائے گا، اگر مشکلات ہیں تو آسانی بھی آ جائے گی، کیونکہ یہ میرے رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اپنے بندوں سے مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور ہمیں ہمارے رب پر پورا یقین رہنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے دور نہیں ہے۔ آپ جب اللہ بولتے ہیں اللہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور بولتا ہے ہاں میرے بندے بول۔ کتنی تکلیفیں آ جائے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ناراض مت ہونا، اسے سوال کرنا اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، بس اسے کہیں اگر تو چاہتا یہ ہونا اس لیے یہ ہوا ہے،
تو میرے رب تیری رضا میں ہی میری رضا ہے، کیونکہ ہمیں اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تو ہمارے 70 ماؤں سے برابر چاہنے والا ہے، تو وہ تھوڑی ہمارے لیے کچھ بھی غلط چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے صبر کرنا نصیب کرے اور توکل کے ساتھ زندگی بسر کرنا نصیب کرے، آمین۔ یا اللہ اس رمضان کریم کے صدقے ہر بے چین دل کو چین عطا فرما، آمین۔